بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس گفتگو میں نئے ہجری سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی عظمت و فضیلت، خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی حقیقت پر روشنی ڈالوں گی۔ اور چونکہ میرا یہ چینل مختلف اسلامی معاملات میں خواتین کے کردار کو نمایاں کرنے کے مقصد سے شروع کیا گیا ہے، اس لیے اس دن سے متعلق ان چند خواتین اور ان کے عظیم کردار کا تذکرہ کروں گی، جس میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن کے اس عظیم کردار کا تذکرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں، نئے ہجری سال کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام مختلف اعتبارات سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ اسی مہینے سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ان 4 محترم مہینوں میں ہے جنہیں اسلام نے محترم مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ظلم و زیادتی کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، اور اسی مہینے میں اسلام سے پہلے کفار مکہ اور یہود روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یوم عاشورہ اور اس دن کا روزہ ہے، جسے یہود اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کی ظلم و زیادتی سے مکمل نجات دلاتے ہوئے اسے غرق کر دیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے روزے کے اور اس کے اس سبب کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کی بنیاد پر خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ معزز خواتین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے مکمل طور پر نجات عطا فرمائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جو کہ فرعون اور اس کے ظلم و زیادتی کے مکمل خاتمے کا سبب بنی، اس سے پہلے مختلف آزمائشی مرحلوں سے گزری، اور اس کے مختلف مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خواتین سے جو عظیم خدمات لیں، ہم تمام خواتین کو اس سے واقف ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی خاتون جس کا کردار تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا جانا چاہیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اندیشوں اور خطرات سے بے پرواہ ہو کر انہیں اس دریا میں ڈال دیا جو ان کے ازلی دشمن فرعون کے محل سے گزرتا تھا، اور اس طرح ایمان و یقین کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس کی ایک مثال حضرت ہاجرہ کے ذریعے سامنے آئی تھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین میں اللہ کے حکم سے اکیلے چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ایمان و یقین کو اللہ تعالیٰ نے بھی سچ کر دکھایا اور ان کو خود ان کی ماں کی تربیت اور رضاعت میں بھیج دیا۔ اس سلسلے میں دوسری خاتون جن کا کردار بھی قابل تقلید ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں کہ انہوں نے اپنی ہمشیرگی اور بہن ہونے اور اپنے چھوٹے بھائی کے تئیں پیار و محبت کی وہ مثال پیش کی جس کے لیے بہنیں شہرت رکھتی ہیں، یعنی کہ خطرات کو محسوس کرنے کے بعد مستقل اس انداز میں دریا میں بہتے ہوئے اپنے بھائی پر نظر رکھی، یہاں تک کہ فرعون کے اس دربار تک جا پہنچی جہاں کسی بھی داعیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا، اور پھر ان کی بہن نے پوری حکمت کے ساتھ ان کی والدہ کا پتہ محل والوں کو بتایا، اور اس طرح ماں سے جدا ہونے والے اس شیرخوار بچے کو اس کی حقیقی ماں تک پہنچانے کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اس سلسلے میں تیسری اور سب سے عظیم کردار کی حامل خاتون خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔
کہ جب درباریوں کی طرف سے اس اندیشے کا اظہار کیا گیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہو جو فرعون کے زوال اور عذاب کا سبب بنے، اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت آسیہ ڈھال بن کر سامنے آئیں اور فرعون کو ان کے قتل سے نہ صرف روکا بلکہ اس امید اور توقع کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے یا ہم انہیں اپنا فرزند بنا لیں گے۔ یہی وہ حضرت آسیہ ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں مثالی مومن کے طور پر کیا ہے، اور ان کی اس دعا کو بھی نقل کیا ہے کہ اے اللہ، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکتوں اور ظلم و زیادتی کرنے والوں سے بچا لے۔ اخیر میں اس بات کی جانب توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اس واقعے کی طرح اور بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جس میں خواتین کے عظیم کردار کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسے عظیم کردار کو اپنا کر سماج میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔